اب سمجھیے 3 چیزیں اس میں سے نکال لیجئے اور ایک چیز داخل کر دیجئے اس مغربی نظام میں سے، وہ اسلام کا نظام ہو جائے گا۔ سود نکال دیجئے، اپنا سرمایہ ہے، کام کرو، محنت کرو، تھوڑا سرمایہ ہے، چھاوڑی لے کے جاؤ، شام تک 150 روپے ہو ہی جائیں گے، زیادہ ہو گیا ریڈی لگا لو، زیادہ ہو گیا ہے دکان بناؤ، کھوکھا لگاؤ، دکان بناؤ، اور کرو، ایکسپورٹ کرو، امپورٹ کرو، اپنا سرمایہ، اپنی محنت جو چاہو کرو، مل کر سرمایہ بھی جمع کر لو اور مل کر محنت کرو، ٹھیک ہے، کوآپریٹس بنا لو، شراکت کر لو، اجازت ہے، محنت کرو، تمہارا ہوگا یہ۔ لیکن صرف پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے، پیسے کے ساتھ محنت لگے۔ ابھی میں نے صرف لفظ استعمال کیا پسندیدہ نہیں ہے، جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں اسے مکروہ کہتے ہیں، اور جو بالکل حرام ہو، حرام مطلق، اس سے یہ کمتر درجے کی شے ہے۔ مکروہ جائز ہوتی ہے، فلاں شے مکروہ ہے، اس کا مطلب حرام نہیں ہے، پسندیدہ نہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے، اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور 12% یا 10% منافع سالانہ لے رہے ہیں، جس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے، کوئی دخل نہیں ہے، یہ سود ہے، حرام مطلق ہے، اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری شے حرام نہیں۔ شراب سے سینکڑوں گنا، 1000 گنا زیادہ حرام، زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الربا 70 حوبا 70 جزءا، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسروہا، سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے، ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب حساب کتاب جوڑ لیجئے، ریشو پروپورشن بنا لیجئے، سود نکال دو۔ ہاں کچھ شکلیں ہیں کہ جو جائز قرار دی گئی ہیں بغیر محنت کے بھی پیسہ کمانے کی، وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ کسی کو دے دیا کہ آپ مجھے 10,000 ماہانہ دیتے رہیے، حرام ہو گیا۔ 10 لاکھ کا مکان بنائیے اور وہ مکان کرائے پر دے دیجئے 10,000 ماہانہ پر یا 5,000 ماہانہ پر، یہ جائز ہے، محنت تو اس میں بھی نہیں لگی نا، مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ مکان اتنے ہی بناؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اور اگر ضرورت سے زائد بنا لیا ہے اپنے بھائی کو دے دو۔ ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے دیہات میں مکان کے کرائے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ البتہ اس کو جو چیز کوالیفائی کر دیتی ہے وہ کیا ہے، پیوریفائی کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ اگر کسی کو نقد دیا تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ 15 لاکھ بن جائے، 20 لاکھ بن جائے، اس کا بھی امکان ہے 5 لاکھ رہ جائے سال میں۔ وہ مائع ہے، فلوئڈ ہے، اس میں اگر آپ نے نقد طے کر لیا کہ میں تو اتنا لوں گا، یہ حرام مطلق ہے، سود ہے۔ لیکن مکان 10 لاکھ کا بنا کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ کیا لے گا سوائے اس کے کہ مہینے بھر رہا ہے، اس کا بدل آپ نے لے لیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ فکسڈ فارم آف کیپٹل ہے، وہ فلوئڈ فارم آف کیپٹل ہے، لہذا فرق ہے۔ اسی طرح مضاربت ہے، جائز ہے۔ وہ جائز کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں، یا میں بیمار ہوں، یا میں بوڑھا ہوں، یا خدا فرض کیجئے کوئی خاتون ہے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، کہتی ہے کہ بھئی کام میں لگے، کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ کام کرے، اس کو کہتے ہیں مضاربت، سرمایہ ایک کا، کام دوسرا کرے۔ اس میں اگر نفع ہو جائے تو دونوں تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی طے ہو، آدھا آدھا ہو، تہائی اور 2 تہائی ہو، جیسا بھی طے ہو جائے۔ لیکن اگر نقصان ہو گیا تو پورا نقصان مال والے پر آئے گا۔
کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے تو تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی، مجھے تو 10 لاکھ واپس کرو۔ نہیں بھائی، میں نے کام کیا، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا، اس کے تو 8 لاکھ رہ گئے۔ اس میں تاوان مضارب پر نہیں آئے گا، عامل پر نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا، اس شرط کے اوپر کہ تاوان اور نقصان اس کام کرنے والے پر نہ آئے، محنت کرنے والے پر نہ آئے، جائز کر دیا گیا کہ آپ مضاربت کے اندر پیسہ لگا کر اور اس میں اگر نفع ہو جائے تو کچھ لے سکتے ہیں۔ یہ 2 شکلیں ہیں، جائز ہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی وہ شکل معین شرع سے نفعی نفع نفعی نفع، یہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حرام مطلق، زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام، شراب سے لاکھوں گنا زیادہ حرام۔ ایک تو یہ نکال دیجئے امریکہ کے نظام میں سے، اگر یہ نکال دیں یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ جو فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں سود کی وجہ سے، بندہ سود کا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے۔ قرض خواہ کون ہے؟ یہودی بینکرز ہیں۔ اور امریکہ کی حکومت، جس کو عالمی اور سپرم اور سپریم طاقت کہا جاتا ہے، اس کی حکومت کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے۔ ایشو اینڈ کنٹرول آف کرنسی is not in the hands of the government of United States of America. It is in the hand of the bank, which is owned by the Jews. دوسری شے کون سی نکالیں امریکی نظام میں سے؟ جوا۔ دیکھیے، چانس بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کچھ محنت ہے، کچھ چانس بھی ہوتا ہے۔ وہی سرمایہ وہی محنت آج زیادہ دے گیا، وہی سرمایہ وہی محنت کل اتنی کمائی نہیں ہوئی، وہی سرمایہ وہی محنت پرسوں ہو سکتا ہے لاس ہو جائے، چانس ہے نا۔ لیکن محض چانس کی بنیاد پر کمانا حرام مطلق، یہ فرق ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ داؤ کھیلو محض چانس پر، وارے نیارے، لاٹری، یہ سارا سٹاک ایکسچینج کے اندر ایک دم زلزلہ آ جاتا ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ ساری اسپیکولیشنز کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں وہ لیور ہے اس سٹاک ایکسچینج کا، یہودی، ذرا حرکت دیں گے زلزلہ آ جائے۔ اسی لیے کہا گیا فصل، باغ کا پھل جب تک آ نہ جائے اس کا ٹھیکہ نہیں طے کیا جا سکتا۔